دلیل کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ نمبر 2 سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ۔ یہ ائمہ مجتہدین کا طریقہ نہیں ہے، وہ سنت کو دلیل مانتے ہیں۔ حدیث جب سنت کے مطابق ہوگی دلیل بنے گی، سنت کے خلاف ہوگی دلیل نہیں بنے گی۔ حدیث اور سنت میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے۔ کچھ لوگ سنت کو ترک کرتے ہیں حدیث کی وجہ سے، ہم سنت کی وجہ سے حدیث کو ترک کرتے ہیں۔ سنت اصل ہے، حدیث اصل نہیں ہے۔ سنت کو دلیل مانا گیا ہے، حدیث کو دلیل نہیں مانا گیا ہے۔ حدیث سنت سے آئے گی تو حدیث کو دلیل نہیں مانا جائے گا، سنت کو مانا جائے گا۔ یہ بات تھوڑی تفصیل چاہتی ہے، تب آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے یہ بات آئے گی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتایا جائے گا سنت کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، ہم کیوں اہل حدیث نہیں ہیں، اہل سنت کیوں ہیں، سنت کو حدیث پر فوقیت کیوں حاصل ہے، اور سنت حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے، اور حدیثوں پر چلنے میں خطرے کتنے ہیں اور کیسے کیسے خطرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمایا تو انشاءاللہ یہ ساری علمی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر آپ اچھی طرح جب ذہن نشین کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کو تمیز کرنا سیاہ سفید کی، حق باطل کی کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی ہدایت کی راہ پر قائم ثابت قدم رکھے، اور پروردگار بھی ثبات و استحکام عطا فرمائے۔ انہی چند گفتگو کے ساتھ اور ناقص کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر خدا لایا، یاد زندہ صحبت باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے یہ ہمارے شکیل بھائی ہیں، بڑے کرم فرما، بڑے مہربان ہیں۔ جہاں پروگرام ہوتا ہے یہ وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے کتابیں لے کر آ جاتے ہیں کہ بات سنیے بھی اور پڑھیے بھی۔ آپ کے پاس کتاب ہاتھ میں رہے گی تو آپ بار بار اس کو پڑھیں گے، بار بار سمجھیں گے، اور جہاں پر دشواری ہوگی دوسرے سے، علماء سے، اہل علم سے آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں دلیل آ جائے گی۔ یہ کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ پاکستان میں چیف جسٹس رہ چکے ہیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ ہم جو تقلید کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں وہ کیوں گمراہ ہیں۔ حدیث و قرآن سے پورے دلائل اور بھرپور مواد کے ساتھ علماء کے لیے بھی، پڑھے لکھے عوام کے لیے بھی یہ کتاب بہت مفید ہے، قابل مطالعہ ہے۔ یہ ہمارے شکیل بھائی لے کر آئے ہیں، دعا کے بعد جو حضرات خواہش مند ہوں گے وہ کتاب یہاں سے حاصل کر لیں گے۔ دوسری کتاب ہے 12 مسائل 20 لاکھ انعام۔ یہ بھی ایک پاکستان کے عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ 12 مسائل پر انہوں نے گفتگو کیا ہے کہ یہ 12 مسائل ہمارے ہیں، حدیث و قرآن کے مطابق ہیں، اور یہ تمہارے مسائل حدیث و قرآن کے خلاف ہیں، انعام لے لو، دلائل سے بات کر لو۔ یہ کتاب بھی بہت لاجواب ہے علماء کے لیے بھی اور ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے۔ اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ دعا کے بعد جو حضرات خواہش رکھتے ہوں گے یہ کتاب شکیل بھائی سے حاصل کر لیں گے۔ اور بہت سے بیانات کی سیڑیاں بھی یہ لے کر آئے ہیں۔ جس موضوع سے گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع سے بہت سارے مسائل پر بہت ساری تقریریں ہو چکی ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ تقریر کہاں ہوتی ہے یہ وہاں سے سی ڈی تیار کر لیتے ہیں، وہ سیڑیاں یہاں لے کر آئے ہیں۔ مختلف عنوانات پر ہمارے بیانات کی سیڑیاں بھی شکیل بھائی لے کر آئے ہیں۔ جو حضرات خواہش مند ہوں گے وہ سیڑیاں بھی
دعا کے بعد حاصل کر لیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اکرم الاکرمین، تمام حاضرین پر اپنا کرم فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ، ہم بہت گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے دن کے اجالے میں بھی آپ کی نافرمانیاں کی ہیں، رات کی تنہائیوں تاریکیوں میں بھی آپ کے حکموں کو توڑا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ گناہگاروں کو بھی آپ کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے ملے ہیں۔ اے اللہ، ہم جیسے کچھ بھی ہیں آپ ہی کے ہیں، آپ کے در کے سوا ہم نے دوسرا کوئی در نہیں دیکھا ہے اور ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے محبوب کے امتی ہیں، ہم جیسے کچھ بھی ہیں آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، تمام حاضرین کو بخش دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین، سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، سب کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اگر کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں بھی، اے اللہ، اس میں ہماری کمزوری ضرور شامل ہو گئی ہے۔ ہم عیب والے ہیں تو ہمارے عمل میں بھی ضرور عیب ہوگا۔ اے اللہ، جو کر کے لائے ہیں وہ اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کر سکے ہیں، آپ کے شایان شان ہرگز نہیں کر سکے ہیں۔ اے اللہ، ان کمزور نیکیوں کو، عیب والے عمل کو پیش کر کے ان کا اجر مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اے اللہ، ہم اپنی نیکیوں کا اجر آپ سے نہیں مانگتے، ہم تو آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیجیے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ، تمام حاضرین کو بھی بخش دیجیے اور غائبین کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، غائبین میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آنا چاہتے ہوں گے، کسی مجبوری اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں گے، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آنے والوں سے کہہ رکھا ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا آنے والوں پر حق بنتا ہوگا۔ اے رب کائنات، ان کی حاجتوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ سے ان کی حاجتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں اور آپ کے سوا ان کا بھی کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اے اللہ، غائبین کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کی بھی جائز مرادوں کو، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ یا اکرم الاکرمین، محض اپنے فضل کرم سے ہمارے زندوں کو بخش دیجیے اور ہمارے مردوں کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین میں بہت سے ہمارے اکابر اور بزرگ بھی ہیں، بہت سے احباب اور دوست بھی ہیں، بہت سے اہل تعلق اور اہل خانہ بھی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے مردوں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے، بار بار ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے نواز دیجیے۔ اے کرم والے آقا، جب تک دنیا میں رکھیے عزت کی زندگی عطا فرمائیے، جب خاتمے کا وقت ہو خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین، جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں